فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین شمس الدہا بدر الدجا کہف الورا نور الہدا سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مقارن له ولا مقازم له ولا مداني له ولا مداري له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزو ونزو وعزم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ومن يعبد بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين ونسيم وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال وقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین محترم محبوب کہتا جائے ویسے کرتے رہ جاؤ. اب کیا ہوگا؟ اب آقا علیہ السلام اپنے اس غلام کو لے کر میدان میزان میں آئیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، آقا جیب سے نور کے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، ڈالنے کی دیر ہوگی، حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے ایسا کون سا عمل کیا جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا، جہنم سے چھٹکارا بھی، اتنے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی، اور یہ ہستی ہے تو ہے کون جس نے مجھے وہاں سے چھڑوایا بھی صحیح اور جنت میں مجھے پہنچایا بھی صحیح، یہ عظیم مرتبہ کون ہے؟ اب آقا علیہ السلام اس کے پوچھنے پر فرمائیں گے اے میرے غلام مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں تو سن، انا نبیو کا محمد، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں. اور عمل کی بات کرتا ہے تصلی علیہ فی الدنیا، جو تو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا کتنا مبارک عمل ہے. علماء نے لکھا ہے نا، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے، اپنے بچوں کو حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ. اقبال سے کسی نے کہا تھا نا، یار تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آئی، تیرے لہجے میں یہ جمال کہاں سے آیا، جب بولتا ہے تو کمال کرتا ہے، لکھتا ہے تو دل موہ لیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا. آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا یہ بڑا ہی مبارک، معطر، منور، معمبر اور انمول وظیفہ ہے، نرالا انوکھا وظیفہ ہے. جو بندہ درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ کریم پھر اس کو بڑی شان اور عظمت عطا فرماتا ہے. اس لیے فرمایا اگر دکھوں نے تمہیں گھیرا ہے تو حضور پہ درود پڑھو. اگر پریشانی کے عالم میں ہو، مصیبتوں کا پہاڑ تم پر ٹوٹا ہے، پریشانیوں اور آلام کا پہاڑ تم پر ٹوٹا ہے، تو اب کیا کرو؟ آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. ایک بڑی پیاری روایت علماء نے لکھی، کہا ایک شخص تھا جس پر بڑا قرضہ چڑھ گیا تھا. اس نے لوگوں سے قرضہ لے رکھا تھا، تقریباً 3000 دینار. 3000 دینار یا درہم کا تذکرہ ملتا ہے. کہا اس نے 3000 دینار یا درہم اس نے قرض لے رکھا تھا. اب ہوا یہ کہ اس کا کاروبار اچانک ٹھپ ہو گیا، کچھ اس کے پاس باقی نہ رہا. تاریخ آ گئی، اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. اس کے دوست نے اس سے پیسے مانگے، کہا پیسے نہیں. مسئلہ عدالت تک چلا گیا. قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر تم پیسے لوٹاؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کے اندر اندر پیسے لوٹا دوں گا. اب بیچارہ پریشان کرے تو کیا کرے؟ اب وہ بیچارہ گھر پہ آیا. جب گھر پہ آیا نا، اس نے وہ حدیث سن رکھی تھی کہ جو پریشان ہو، مصیبت کے عالم میں ہو، حضور پہ درود پڑھے، اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. اب اس کے دل میں یہ نیت تھی، بس میں حضور پہ درود پڑھوں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. 1 دن سے لے کر 28 دن گزر گئے، 2 دن باقی رہ گئے تھے. اب اس نے عدالت پیش ہونا تھا، لیکن جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے. آگے اس نے 3000 دینار پیش کرنے ہیں. اب یہ پریشان کرے تو کیا کرے؟ آقا علیہ السلام پہ روز درود پاک پڑھتا تھا. ہوا یوں کہ 2 دن پہلے آقا خواب میں آ گئے. جب رات کو سویا نا، آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، تیرا مسئلہ ہم حل کر دیں گے. جب آقا نے فرمایا تیرا مسئلہ ہم حل کر
کر دیں گے؟ فرمایا صبح ایک وزیر کے پاس چلے جانا، اس کا نام علی بن عیسیٰ ہے، اس سے جا کے کہنا حضور فرما رہے ہیں کہ تم میرا قرضہ ادا کر دے۔ صبح اٹھا تو بڑا خوش تھا، لیکن جب جانے لگا دل میں خیال آیا بادشاہ نے وزیر نے اگر پوچھ لیا میاں کوئی نشانی بتا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے حضور کو دیکھا اور حضور نے تجھے فرمایا ہے۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں، کشمکش کے عالم میں تذبذب کا شکار تھا۔ اب وہ سارا دن گھر پہ ہی رہا، نہ گیا۔ اب آخری دن بچا تھا، اب آخری رات تھی، اب رات کو سویا، حضور خواب میں آ گئے، دوبارہ کرم فرما دیا۔ فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جانا، تم گئے کیوں نہیں؟ کہا آقا میرے دل میں خیال آیا اگر اس نے کوئی پروف مانگ لیا تو میں کیا دیتا، اسی لیے میں یہاں پر رک گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے جا کے کہنا علی بن عیسیٰ تیرا ایک راز ہے جو تجھے معلوم ہے یا تیرے خدا کو معلوم ہے، وہ راز یہ ہے کہ تو روزانہ فجر کے بعد حضور کی ذات پہ 5000 بار درود پاک پڑھتا ہے، اور اس درمیان تو کسی سے بات نہیں کرتا جب تک درود مکمل نہیں کر لیتا۔ یہ نشانی بتا کر اس سے کہنا کہ وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ 3000 درہم اس کا قرضہ تھا۔ صبح کو بڑا خوش تھا کہ میرے پاس تو پروف بھی ہے۔ اس کے دربار پہ گیا، درباری سے کہا کہ جا کر وزیر سے کہو کہ میں آیا ہوں اور میں نے آقا علیہ السلام کا پیغام اس کو دینا ہے۔ وزیر کو جا کر اس درباری نے کہا کہ ایک بندہ آیا ہے، کہتا ہے پیغام لایا ہوں۔ کہا پوچھو کس کا پیغام؟ کا حضور کا پیغام۔ وہ وزیر نے جیسے سنا اس نے جوتا بھی نہیں پہنا، بھاگا گیا۔ کہ کیا کہا؟ حضور کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے پاس گیا کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہ حضور کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا تو اور زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتاؤ، میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ معاذ اللہ تم کوئی جھوٹ بول رہے ہو، کہ نہیں بس میری دل جوئی کے لیے میرا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے وہ نشانی بتائی کہ تم نے روزانہ حضور کی ذات پہ 5000 بار درود پڑھتے ہو، اور جب تک درود مکمل نہیں ہو جاتا کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ سننا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹپکے، اور وہ بندہ دوڑا گھر گیا، 9000 دینار لے کر آیا۔ کہا 3000 تیرا قرضہ، 3000 اتنی اعلیٰ خوشی کی خبر سنانے پہ تجھے میری طرف سے گفٹ ہے، باقی 3000 یہ تجھے میں دے رہا ہوں، جا اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار کر۔ 9000 دینار لے کر جب یہ بندہ عدالت پہنچا، آج آخری دن تھا، ادھر وہ بندہ بھی آیا ہوا تھا، ادھر جج بھی بیٹھا تھا۔ جب یہ لے کر گیا اور اس نے جا کر اس کو دیا کہ یہ میرے پیسے ہیں، قرضہ اتار دیا جائے۔ قاضی نے کہا پہلے یہ بتا تیرے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے ہیں، کیونکہ تیرے پاس تو 1 مہینہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اچانک پیسے کہاں سے آ گئے؟ اس نے سارا واقعہ جب سنایا نا، قاضی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، وہاں سے کھڑا ہوا، آ کے ہاتھ چومے اور گیا 3000 دینار اور لے آیا۔ کہا تیرا قرضہ میں ادا کروں گا، سارا ثواب علی بن عیسیٰ تو نہیں نہ لے کے جائے گا، میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، میں بھی حضور کا چاہنے والا ہوں، میں بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں۔ ادھر جیسے ہی وہ لے کر آیا نا، اب جیسے وہ پیسے لے کر کے آیا، اب جس کے پیسے اس نے دینے تھے اس نے کہا کہ تم اگر سارے عاشق ہو تو میں بھی حضور کا غلام ہوں، مجھے کاپی اور پین دو، میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں، میں اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ اب قاضی نے اس سے کوئی پیسے اس نے واپس کیے کہ میرے پیسے اس نے معاف کر دیے ہیں، تو اب قاضی نے کہا نہیں، اب یہ پیسے تم ہی رکھو، میں نے حضور کے نام پہ دیے تھے، اب میں اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ پیسے اس نے وہ بھی اس کو دے دیے۔ اب وہ بندہ جس پر 3000 دینار قرضہ تھا، وہ 12000 دینار لے کر خوشی خوشی گھر جا رہا تھا۔ یہ سب درود پاک کا کمال تھا۔ آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا بڑا انمول وظیفہ ہے۔ فرمایا بندہ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، آلام میں ہو، مشقت میں ہو، اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو، حضور کی ذات پہ درود پڑھتا جائے، اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ لیکن فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ لیکن بندہ تڑپے تو صحیح نا، تڑپ سچی ہو۔ جب بندہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے، حضور اس پر کرم فرما دیتے ہیں۔ آقا تو اتنا عطا فرماتے ہیں، بندے کی جھولی تنگ ہو جاتی ہے، آقا کا دست کرم پھر بھی کھلا رہتا۔ دنیا کا سب سے بڑا حاتم طائی سخی گزرا ہے نا، 8 دروازے تھے گھر کے جہاں سخاوت کیا کرتا تھا، ایک ہی فقیر 8 دروازوں سے آتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک در سے جھولی نہیں بھرا کرتی تھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا در تھا جو ایک بار آ جایا کرتا تھا، آقا علیہ السلام دے دیا کرتے تھے، اس کی جھولی بھر جایا کرتی تھی، آقا کا دست کرم کھلا رہتا تھا۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک اعرابی آیا نیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ میں کس عظیم بارگاہ میں آیا ہوں۔ آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ چاہیے۔ آقا خاموش رہے، پھر مانگنے لگا، آقا خاموش رہے۔ تیسری بار جب اس نے مانگا نا، حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سلما شئت یا اعرابی، فرمایا مانگ جو مانگنا ہے مانگ، فرمایا مانگ جو مانگنا ہے مانگ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، یار آج کم از کم یہ جنت تو مانگے گا ہی مانگے گا، یہ جنت تو مانگے گا ہی مانگے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے مانگ جو مانگنا ہے مانگ، کیونکہ آقا تو مالک جنت ہیں، آقا تو مالک کوثر ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تو اللہ نے ساری کائنات کی سلطنت عطا فرما دی ہے، دونوں جہاں کے خزانے ہیں ان کے پاس، سارا کچھ انہی کے پاس ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہمیں ان کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، لیکن جب آقا نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے مانگ، تو اس نے کہا آقا مجھے ایک اونٹ عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یار تجھے اونٹ تو ہم نے بھی دے دینا تھا، اب حضور کی بارگاہ میں اونٹ ہی
मांगना था। अब आका अलैहिस्सलाम भी उसको देख के मुस्कुराए, मेरे आका है ना, हुजूर थे ना। आका अलैहिस्सलाम ने उसको एक और चांस दिया, एक और चांस दिया, फरमाया ठीक है तुझे ऊंट मिल जाएगा, और भी कुछ मांग, और भी कुछ मांग। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और भी कुछ मांग। साहबा कहते हैं हमें ये लगा कि अब तो ये जन्नत मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन अब वो बेचारा अरबी कहने लगा आका जन्नत तो दे दी है, ये ऊंट तो दे दिया है, अब मुझे घर तक जाने का खर्चा भी अता फरमा दे। साहबा कहते हैं हम उसको देख के मुस्कुराने लगे, वो यार जब ऊंट मिल गया था पीछे खर्चा बाकी रह गया था, खर्चा नहीं मिलना था। अब आका अलैहिस्सलाम उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, फरमाया तुझसे तो बनी इसराइल की बूढ़ी अम्मा ही अच्छी थी, जिसने मांगा था तो क्या मांगा था। फिर आका अलैहिस्सलाम ने वो वाक़या खुद बयान फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो अपनी सवारी पे जा रहे थे, अल्लाह ने उनकी सवारियों की गर्दनों को मोड़ दिया था, हुक्म दिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार करीब में है, उनके जिस्म अत्थर को कब्र मुनव्वर से निकाल के अपने साथ ले जाएं। हिकमत की बिना पर यह हुक्म हुआ था, कोई मसला था वहां पर। अब हजरत मूसा वहां पे पहुंचे, लोगों से पूछा हजरत यूसुफ का मज़ार कहाँ है, लोगों ने कहा हमें नहीं पता, किसको पता है, फुला इलाके में एक बुढ़िया रहती है उसको पता है। उसके पास पहुंचे, हजरत मूसा ने कहा कि हमें बताओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है। वो बुढ़िया कहने लगी कि आप कौन है, आपने अपना तारुफ करवाया कि मेरा नाम मूसा है, अल्लाह का नबी हूँ, कलीमुल्लाह हूँ, सारा कुछ बताया। अब वो औरत कहने लगी, जो बूढ़ी अम्मा थी, कहने लगी एक शर्त पर बताऊंगी। क्या शर्त है? उसने जो शर्त रखी ना वो बड़ी कमाल की थी। वो शर्त ये थी कि मुझे जन्नत भी चाहिए, जन्नत में प्लाट भी वो चाहिए जहां आपकी रिहाइश हो, जहां आपकी रिहाइश हो, मुझे मकान भी वो चाहिए जहां आपकी रिहाइश हो। जब उसने ये जुमला कहा ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बुढ़िया खैर तो है, जन्नत की हद तक बात ठीक है, अगली बात ना कर। उलमा ने लिखा है काफी देर तक रद्दो बदल होता रहा। बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है मैं नहीं बताती, किसी और से जाके पूछ ले। जब उसने ये कहा, हजरत मूसा उसको समझा रहे हैं, इसी समझाने के दौरान अल्लाह ने वही का नुज़ूल फरमाया, मूसा जो ये मांग रही है वो दे दे, देना तो मैंने है, तेरा क्या जाता है। जब ये कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराया, कहा जो तू मांग रही है तुझे दिया। तो हुजूर ने फरमाया अराबी से तुझसे तो वो बूढ़ी अम्मा भी अच्छी थी, मांगा तो क्या मांगा, एक ही जुमले में जन्नत भी मांग ली और नबी का पड़ोस भी मांग लिया था। ये हुजूर की बारगाह है। फरमाया जहां पर जो भी मांगना हो, जितनी बड़ी चीज मांगनी हो बंदा मांग सकता है, क्योंकि ये आका की बारगाह है। आका अलैहिस्सलाम मालिक जन्नत है, आका अलैहिस्सलाम मालिक कौसर हैं, जिसको चाहे जो चाहे अता फरमा दें, लेकिन बंदे की तड़प सच्ची होनी चाहिए। हुजूर ने इस उम्मत से बड़ा प्यार किया है। आज हम पर कोई एहसान कर देना, हमें थोड़ा बहुत कर्जा भी दे दे तो हम उसको भूलते नहीं है। यार इसने मुझ पर बड़े मुश्किल वक्त में, बड़े कठिन मरहले में इसने मुझ पर एहसान किया है। मेरे आका के इस उम्मत पे इतने एहसान है, इतने एहसान है, इतने एहसान है, बंदा सारी जिंदगी भी सजदा शुक्र अदा करता रहे ना, तब भी आका अलैहिस्सलाम के एहसानात का हक अदा नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलाम पैदा हुआ तो रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। हजरत अली फरमाते हैं जब आका अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, आपके जिस्म अत्थर को कब्र मुनव्वर के अंदर उतारना चाहा, जब उतारा ना आपके लब मुबारक हिल रहे थे, मैंने कान लगा के देखा, आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। आका फरमाते हैं मैं अपनी कब्र में कयामत तक, मैं अपने रोजे में कयामत तक उम्मती उम्मती करता रहूंगा। यानी सबसे बड़ी बात आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाई, फरमाया मैं अपनी कब्र अनवर में कयामत तक उम्मती उम्मती करता रहूंगा, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। ऐसा अनोखा प्यार आज तक जमाने ने नहीं देखा होगा जैसा प्यार मुस्तफा करीम ने अपनी उम्मत से करके दिखाया है। आका बैठे, बंदा खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह दुनिया में बेचैन होते हैं आपको देखते हैं चैन आ जाता है, दुनिया में बेकरार होते हैं आपको देखते हैं करार आ जाता है। आका कयामत का दिन होगा, आप कहाँ हम कहाँ, आका हमारा क्या बनेगा। फरमाया मेरे गुलाम परेशान ना हो, मैं 3 मकाम पे होगा, एक मकाम वो होगा जहाँ मेरी उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे, किसी उम्मती का अमल कम होगा मैं उसको पूरा करता चला जाऊंगा। आका वहां ना पाऊं तो पुल फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर खड़ा होगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं अपने हाथों से छलकते हुए जाम पिलाता चला जाऊंगा। आका वहां ना पाऊं तो फरमाया पुल सिरात पे खड़ा होऊंगा, मेरी उम्मत गुजर रही होगी, जो गिरेगा संभालता चला जाऊंगा। ऐसा प्यार जमाने ने नहीं देखा होगा। आका अलैहिस्सलाम 3 दिन हो गए शहर में नहीं है, मदीने में नहीं है, साहबा परेशान हो गए, पता नहीं आका कहाँ चले गए। सिद्दीक अकबर जमात को लेकर ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंचे, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे पूछा यार तूने हमारे नबी को देखा है, ऐसी ऐसी उसकी चाल है, ढाल है, अंदाज है, आदात है, अनवार है, खदोखाल है, सारी निशानियां बताएं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, इस सामने गार है, यहाँ से किसी के रोने की आवाज आ रही है, और वो आवाज ऐसी दर्द वाली है, ऐसी सोज वाली है, ऐसी आवाज है कि उसकी आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने 3 दिन से ना कुछ खाया है ना पिया है, 3 दिन से ना कुछ खाया ना पिया, लेकिन दूध पहले से ज्यादा देती हैं। फरमाया शाम को डंडे मार के उठा के ले जाता हूँ घर, बड़ी मुश्किल से घर जाती हैं, जैसे सुबह दरवाजा खोलता हूँ भागी भागी जाती हैं गार के सामने, पता नहीं गार में कौन रो रहा है। सिद्दीक अकबर कहते हैं हम समझ गए कि यहाँ पर कोई और नहीं, यहाँ हुजूर की जात ही होनी है। हम वहाँ पर गए तो देखा आका सजदे में थे और दुआ कर रहे थे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे,
ایسا پیار آج تک زمانے نے نہیں دیکھا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, حضور سجدے میں ہوں گے, اللہ فرمائے گا ارفع راسک, محبوب اپنے سر کو اٹھا, کل بول, جو تم مانگے گا دیا جائے گا, وشفع تشفع, تو شفاعت کر, جو اس کے بارے میں تو کہہ دے گا نا اس کو بخش دے حبیب, تیرے کہنے پہ معاف کر دوں گا. جب یہ اعلان ہوگا آقا علیہ السلام اپنے رخ والضحیٰ کا چہرہ اٹھائیں گے اور عرض کریں گے مولا سامنے میری گناہ گار امت کھڑی ہے, اس کو نہ دیکھ, میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ, مولا میری امت کو معاف کر دے, مولا میری امت کو معاف کر دے, میرے لمبے سجدے کی لاج رکھ, میرے لمبے قیام کی لاج رکھ, مولا میری امت کو معاف کر دے. ایسا پیار آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا ہے کہ زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتے. آقا علیہ السلام نے ایسا پیار کیا ہے, پھر امتی کیوں نہ ٹوٹ کے آقا سے پیار کرے. صرف آقا نے پیار نہیں کیا, آقا کے غلاموں نے بھی بڑا پیار کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یارو ہم سے کیا غرض تھی, ہماری کیا اوقات ہے, حیثیت ہے, کوئی ویلیو ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں. صدیق اکبر رقیق القلب آدمی تھے, بڑے نرم دل کے مالک تھے. حضور کو امت سے پیار تھا نا, تو صدیق کو بھی امت سے پیار تھا. ایک دن بیٹھے ہیں وجد میں آ گئے, آقا اللہ سے بندے بخشوائیں نا, اللہ سے بندے بخشوائیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے نا وہ آپ کی امت کو بخش دے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے, اعلان ہوا حبیب تیری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا. یہ اعلان ہوا, ہاتھ نیچے آئے, صدیق اکبر سے فرمایا, آقا نے فرمایا صدیق اللہ فرما رہا ہے کہ میں 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا. مولا عمر بھی بیٹھے تھے, صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے, دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے. حضرت صدیق کہنے لگے آقا یہ تو تھوڑے ہیں, یہ تو تھوڑے ہیں 70,000, یہ تھوڑے ہیں, اور بخشوائیں. آقا علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا, اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, 1,00,000 بندہ تیرے کہنے پہ معاف کر دوں گا, 1,00,000 بندے کو بخش دوں گا. ہاتھ نیچے ہے, فرمایا صدیق اللہ فرما رہا ہے 1,00,000 بندہ بخش دوں گا. جب یہ کہا نا صدیق اکبر کہنے لگے آقا یہ بھی تھوڑے ہیں, یہ بھی تھوڑے ہیں, اور بخشوائیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں, آقا علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے, اللہ نے فرمایا محبوب گھبرانا, پریشان نہ ہو, میں تیری امت میں سے قیامت کے دن ہر رمضان المبارک کی ہر رات میں 4,00,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے معاف کر دوں گا. جب یہ اعلان ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اللہ فرما رہا ہے 4,00,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا. صدیق کہنے لگے آقا یہ بھی تھوڑے ہیں, یہ بھی تھوڑے ہیں. حضرت عمر بھی دیکھے جا رہے ہیں, صدیق کو یار صدیق ایک بار 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 کہہ جا رہے ہیں آقا یہ بھی تھوڑے ہیں. آقا علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھا دیے, مولا بندوں کو بخش دے. اعلان ہوا حبیب پریشان نہ ہو, میں تیری امت میں سے ایسے ایک لپ بھر کے نا جنت میں داخل کر دوں گا, ایک ایسے لپ بھر کے جنت میں داخل کر دوں گا. اب آقا نے فرمایا صدیق اب پریشان نہ ہو, اللہ فرما رہا ہے ایک لپ بھر کے جنت میں داخل کر دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب بھی کہہ رہے ہیں آقا یہ بھی تھوڑے ہیں, یہ بھی تھوڑے ہیں. اب حضرت عمر جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کونی ماری, دا رسول اللہ اے صدیق چھوڑ دو, بس کرو, کافی ہے اتنا. جب یہ کہا نا آگے صدیق اکبر تھے, انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا عمر اللہ معاف کر رہا ہے, اس کا نبی معاف کروا رہا ہے, تیرا میرا کیا جاتا ہے. فرمایا تیرا میرا کیا جاتا ہے, اللہ بخش رہا ہے, اس کا نبی بخشوا رہا ہے. جب یہ کہا نا اب حضرت عمر تھے آگے سے, کہنے لگے صدیق یہ تیرا یا میرا لپ نہیں, یہ رب کا لپ ہے, جب اس میں بھرنا ہے حضور کے سارے غلام ہی آ جانا ہے, آقا علیہ السلام کی ساری امت ہی آ جانی ہے. جب یہ کہا نا تو آگے سے صدیق اکبر بھی مسکرانے لگے. یہ صحابہ کا بڑا محبت بھرا انداز تھا یارو, ان لوگوں نے کبھی نفرت کو دیکھا ہی نہیں. زمانہ اسلام سے پہلے کا زمانہ اور تھا, جب اسلام لے آئے ہیں اب کوئی گورا چٹا, کوئی رنگ نسل کا فرق نہیں, بس فرق کوئی نہیں ہے, نسبت یہی ہے کہ یہ بھی حضور کا غلام ہے, میں بھی حضور کا غلام ہوں, یہ بھی آقا کا امتی ہے, میں بھی آقا کا امتی ہوں. حضرت عمر جیسا بندہ بلال حبشی کے ہاتھ چوما کرتا تھا. پوچھا گیا قبلہ کیوں؟ فرمایا لوگ ان کو غلام کہیں, ان کا مزاج ہوگا, ہمارا تو یہ سردار ہے نا, ہمارا تو یہ سردار ہے. غلام بن کے آئے تھے بلال حبشی, میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا, حبشہ کا سردار بنا کے رکھ دیا. سلمان فارسی غلام بن کے آئے تھے, میرے آقا نے فارس کا سردار بنا کے رکھ دیا. یہ شان ہے, یہ عظمتیں میرے مصطفیٰ نے دی ہیں. آقا علیہ السلام کو اس امت سے بڑا پیار, جبریل امین کو دیکھیں ان کو بھی اس امت سے بڑا پیار تھا. کہ جب معراج کی رات جانے لگے تھے, آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے چلو, لو دنوت ان ملۃ احترقت, آقا ایک قدم آگے رکھا نا میرے نورانی پر جل جائیں گے. اب آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی خواہش ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں معراج کی رات. تو جبریل امین نے کہا آقا ہاں میری ایک خواہش ہے. پہلے علماء نے یہاں پہ یہ لکھا ایک نقطہ, کہا آقا نے جبریل سے پوچھا کیوں کہ تیری کوئی خواہش ہو تو بتا, میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں.